میرا پرانا نام پاسٹر مینول جان کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو اتنی بڑی فضیلت کہ انہیں مسیحی بنا لوں، یہ اس فضیلت کے قابل نہیں، لائق نہیں۔ میرا کام ہے وہ مخلوق بنا دوں جن کا دور دور تک حقیقی خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ کیا بائبل میں یہ کانسیپٹ ہے 25 دسمبر کا؟ یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ ہمارے ساتھ شیخ عبداللہ صاحب الحمدللہ آج موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے بہت سارے سوالات، عیسائیت کے بارے میں، کرسمس کے بارے میں اور بہت سارے سوالات۔ اس سے پہلے ہم شیخ صاحب کی زبانی ہی ان کا مختصر تعارف پوچھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن۔ میرا پرانا نام پاسٹر مینول جان، مختصر یہ ہے کہ میں نے ایک تنظیم جوائن کی گریجویشن کے فوراً بعد، دی ینگ کرسچن فیلوشپ ورلڈ وائڈ کے نام سے، جو ابھی تک کام کر رہی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ تنظیم پوری دنیا کے مسیحوں کے جو اہم ترین ادارے ہیں بڑے عیسائیت کے، ان کے تعاون سے، مشترکہ تعاون سے یہ تنظیم کام کرتی ہے۔ اس میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی کیتھولک اور کوئی پروٹسٹنٹ نہیں ہوتا۔ سارے فرقے مل کر، تمام جتنے بھی مشنز ہیں وہ مل کر اس تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو اتنی بڑی فضیلت میں شامل کر لوں کہ انہیں مسیحی بنا لوں، یہ اس فضیلت کے قابل نہیں، لائق نہیں ہے، اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ میرا کام ہے انہیں دنیا میں وہ مخلوق بنا دوں جن کا دور دور تک حقیقی خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ان کا یہ مشن تھا۔ اچھا، آپ جو تنظیم لائے تھے پاکستان میں، یعنی وہی تسلسل ہے اس کا؟ جی، وہی تسلسل، وہی تنظیم تھی جو کام کر رہی ہے۔ ریسنٹلی وہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے؟ کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ہے؟ جی۔ ٹھیک اب ہے۔ اس پیمانے پر نہیں ہیں لیکن ہیں۔ اب اس بات پہ آتے ہیں کہ کرسمس کے حوالے سے، جی، تو کرسمس کے حوالے سے کیا بائبل میں یہ کانسیپٹ ہے 25 دسمبر کا؟ کوئی اس کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں؟ جی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ لوکا کی انجیل میں، لوکا کی انجیل ہاں موجود ہے صاحب کے ساتھ شاید؟ جی میں لایا ہوں، یہ پڑھی ہے ہمارے پاس۔ اس میں یہ بائبل ہے، پروٹسٹنٹ بائبل ہے یہ۔ اس میں لوکا کی انجیل میں ایک حوالہ موجود ہے۔ یہ حوالہ 25 دسمبر کی ڈیٹ کو رد کر دیتا ہے، یعنی یہ جو تاریخ ہے جی 25 دسمبر، صحیح، یہ اس کو رد کر دیتا ہے۔ یہاں لوکا کی انجیل ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اس کا باب نمبر 2 ہے جی، اور اس کی آیت نمبر 7۔ باب نمبر 2 آیت نمبر 7۔ ہاں جی۔ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے، میدان میں رہ کر۔ تو بات ساری یہ ہے کہ وہ ایریا اگر جغرافی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو وہ سرد علاقہ ہے، برف باری ہوتی ہے، فلسطین کا وہ جو ایریا ہے، ہاں بڑی سخت وہاں پر سردیاں پڑتی ہیں، کیونکہ وہ ایریا ایسا ہے جس میں انگور کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو انگور کی کاشت وہیں زیادہ ہوتی ہے جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، سرد علاقہ ہوتا ہے، صحیح ہے، موسمی لحاظ سے۔ یہاں جو لکھا ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے، تو ایسا بالکل اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ موسم سردی کا، یعنی 25 دسمبر کا موسم نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جنوری کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سال کے لحاظ سے کوئی وضاحت ہے انجیل کے اندر؟ کوئی سال کی وضاحت نہیں۔ کیا سال تھا برتھ ڈے کا، پیدائش کا؟ نہیں، کوئی اس حوالے سے بھی واضح بات نہیں ہے؟ نہیں، اچھا، ایسی پناہ گاہ میں رکھتا جہاں ان کو تو سردی یہ قرآن کریم کا جو یہ فرمان ہے جی سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ حزی الیک بجذع النخلہ، جی،
کہ آپ جو ہے وہ ہلائیں اپنی طرف کھینچیں اس کو درخت کو کھجور کے درخت کو ہاں تو ساقط علیک رطبا جنیہ تو تازہ کھجوریں گریں گی آپ پر. جی تو وہی بات پھر وہاں بھی وہ تصدیق ہوتی ہے کہ تازہ کھجوریں اس موسم میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بالکل واضح بات ہے نا. جون تو یہ گرمی کا ہاں موسم ہے. گرمی کے موسم میں ہی ہو سکتا ہے. یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں چرواہے جو ہے اپنے جانوروں کو کھلے میدان میں چھوڑتے ہیں. یعنی بائبل کی یہ گواہی قرآن کی وضاحت کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے کہ جی قرآن کی. صحیح ہے. قرآن نے بالکل واضح بتا دیا. تو کیا عیسائیت میں ایسے عالم نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کریں اس بات کو، یا سارے متفق ہیں اس پہ؟ بات یہ ہے کہ اس بات پر کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس سے ان کو چیلنج ہو جاتا ہے، ان کی کمائی کا دن ہے یہ. اچھا خود یہ نہیں پھنستے ہیں پھر اس میں؟ جی اچھا اچھا اچھا. بات یہ ہے کہ یہ رومیوں کی عید کا دن ہے اور یہ سب رومیوں کے پابند چلے آ رہے ہیں، رومی شریعت کے. رومیوں نے جو کچھ ان کو دیا ہے نا، رومن کیتھولک جو مذہب ہے وہ رومیوں نے ان کو دیا. 25 کا وہ تھا. 25 کا. جی جی. تو یہ اس میں ان کی اتھینٹک جو کتاب ہے اس ٹائم، اس کو کوئی چرچ کوئی چیلنج نہیں کرتا، اس کے کسی بیان کو چیلنج نہیں کیا جاتا. قاموس الکتاب. قاموس الکتاب، یہ قاموس ہے. جی جی. اور قاموس الکتاب کو چیلنج نہیں کیا جاتا کیونکہ قاموس پہ سب متفق ہیں. پورے چرچز اور کلیسیا جس کو کہا جاتا ہے وہ اس پر متفق ہیں. صحیح. قاموس میں میں حوالہ پڑھ لیتا ہوں، اس سے ہمارے سامنے بالکل واضح حقیقت آ جائے گی، بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں کہے کہ ہم اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں. عام طور پر جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، جب ہم بیان کرتے ہیں نا، مسلمان جب بھی کوئی حوالہ بیان کرتے ہیں کرسمس کے بارے میں ہو یا کسی اور کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی رائے ہے ان کی. لیکن آج ہم ان کی اپنی رائے دیتے ہیں. جی ان کی رائے. ہاں میں پڑھتا ہوں قاموس الکتاب سے. یہاں پر قاموس الکتاب کے صفحہ نمبر 147 پر اس کا پیراگراف ہے بڑا دن. اس میں سے پڑھتا ہوں، ایک حصہ ہے. کرسمس کا مروجہ نام یہ یوم ولادت مسیح کے سلسلے میں منایا جاتا ہے بڑا دن. عیسائی جو دنیا ہمارے پاکستان میں ہے جتنے بھی، یہ اسے بڑا دن کہتے ہیں. کرسمس تو عام طور پر اور لوگ کہتے ہیں لیکن اسے بڑا دن کہا جاتا ہے. عام لفظ ہے، یعنی عام بچے بوڑھے سب بڑا دن ہے، اسے بڑا دن کہتے ہیں کہ جی بڑا دن مبارک. مبارک بھی یہی دیتے ہیں، بڑا دن کرسمس مبارک تو یہ انگریز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہیپی کرسمس نہیں کہتا، کوئی کچھ نہیں، بڑا دن مبارک ہو. اچھا اچھا. یعنی میری کرسمس کا تصور کوئی پاکستانیوں میں نہیں ہے. ہاں صحیح. اور یہ عام طور پر پنجابی لوگ ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں وڈا دن مبارک ہو. ہاں تو یہ وڈا دن ہے، بڑا دن. چونکہ مسیحوں کے لیے یہ ایک اہم اور مقدس دن ہے، اس لیے اسے بڑا دن کہا جاتا ہے. رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیاں اسے 25 دسمبر کو مناتی ہیں. صحیح ہے. وہ جو ان کے اپنے مذہب سے آ رہا تھا. جی رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیاں اسے 25 دسمبر کو مناتی ہیں. مشرقی آرتھوڈوکس کلیسیا 6 جنوری کو یعنی آپس میں متفق نہیں. اور آرمینیا کی کلیسیا 19 جنوری کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں کا الگ الگ کانسیپٹ ہے، تینوں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ دن پہ اور مہینوں میں اسے منا رہے ہیں. کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا. یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیا بڑا دن مناتی تھی یا نہیں. یعنی قاموس الکتاب خود یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ 300 سال بعد جا کے یہ شروع ہوا تھا. جی ہاں. تاہم جب یہ شروع ہوا یہ بڑا مقبول ہوا، اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں تھیں کرسمس سے منسوب کی گئی ہیں. تھی نہیں، منسوب کر دی گئی. تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ اپنا لیا ہے. مثلا کرسمس ٹری، کرسمس کا درخت. اب یہ اس سے مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے. یعنی اب یہ کانسیپٹ ہے اس کا، پہلے نہیں تھا. اچھا. حالانکہ میں کہیں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے انجیل بائبل کے اندر ہی اس بات کی منع ہے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے. جی جی بالکل واضح طور پر لکھا ہے، واضح طور پر یرمیا میں. اور اچھا جی اب آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں، حالانکہ اب جو ہے وہ اسی دن پہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں یہ کٹائی ہوتی ہے. جی جی بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو بھی کام ہوتے ہیں، شراب نوشی، جی اس پہ بات ہوگی آگے. جی تو اب جو ہے وہ کوئی 36 سے زیادہ مرتبہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں منع ہے بائبل کے اندر. بالکل. تو اپنے مذہب سے ہٹ کر کے یعنی رسومات ہو رہی ہیں اس دن کو. یہ کرسمس ڈے جو ہے نا، اب رات کو اس سے اصل میں جب پروٹسٹنٹ روم بنائیے فرقہ مارٹن لوتھر نے
تو کرسمس ٹری کا رواج بھی اسی نے شروع کروا لیا تھا، صحیح ہے. اور پھر اس نے کچھ اور اس میں خرافات بیچ میں ڈالیں، اور اس کے بعد اس نے اس میں شراب نوشی کو ڈالا. اسی نے داخل کیا. جی اچھا، صحیح ہے، اب آگے تھا. یہ لکھا ہے کہ یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں. 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہل روما میں اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس وقت کی ایک غیر مسیحی تہوار جشن زحل کو، جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا، پشت ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی جائے. یعنی یہ اصل تو عید ہے وہی راس الجدی جو ان کی رومن کی جو جی زحل کی عید ہے، جو زحل کی. صحیح ہے. ہاں اس اصل کی جگہ یعنی وہ اس کو فٹ کر دیا، اس کو فٹ کر دیا گیا. کام وہی کیا جا رہا ہے اپنے سابقہ مذہب والا. بات یہ ہے نام کہ عیسائیت کا اب آ گیا. پرانے مذہب کو رومیوں نے اپنے پرانے مذہب کو چھوڑا نہیں. رومیوں کا جو پرانا مذہب تھا نا، بت پرستی، بت پرستانہ جو تھا، اس میں عقائد بھی بت پرستانہ تھے سارے. تو رومیوں نے اپنے ان عقائد کو، یوں کہتا ہوں میں واضح طور پر، کہ جیسے عیسائیت کوئی قبول کرتا ہے تو اس کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، انہوں نے رومیوں نے اپنے پورے مذہب کو بپتسمہ دیا، مذہب کو چھوڑا نہیں. صحیح بپتسمہ دے کر اپنے اندر شامل کر لیا، کر دیا. چیزیں وہی یعنی کسی اور نام سے آ رہی ہیں، عام نام سے. صحیح ہے. ہمارا نا عید مبارک بولتے ہیں، تصور یہ ہوتا ہے کہ بھائی عید کا دن ہے، مبارک ہو، برکتیں نازل ہوں آپ پر. تو میری کرسمس کہتے ہوئے یا بڑا دن مبارک کہتے ہوئے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ آج وہ پیدا ہوا جس نے ہمارے لیے قربان ہونا ہے. صحیح. آج وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے لیے قربان ہوا، قربان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ ان کا ہے. صحیح ہے. تو اب یعنی خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ کرسمس کے حوالے سے ظاہر ہے شیخ صاحب نے دکھایا ہمیں، قام اصول کتاب سے بھی دکھایا، بائبل سے بھی دکھایا کہ کوئی اس طرح اتھینٹک بات نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر تک کجا سال کی بھی وضاحت نہیں ہے. پھر تاریخی لحاظ سے جو شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے، جغرافیاتی لحاظ سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی. باقی ظاہر ہے ہم عیسائیوں پر تو یہ بات کر بھی نہیں سکتے کہ آپ شرک کر رہے ہو، کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں تیسرا ہے، اور 3 چیزوں کا مرکب بنا کر جو لوگ اللہ بناتے ہیں، جو لوگ صلیب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ہی مذہب پر نہیں ہیں، اپنی ہی کتابوں سے منحرف ہیں، ان سے شرک کی کیا بات کریں. لیکن اس موقع پہ اپنے مسلمان نوجوانوں سے ہم گلہ شکوہ ضرور کریں گے کہ ایسا قول، جس قول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات والارض یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائیں. بات کیا ہے؟ خطرناک بات یہ ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے انہوں نے اولاد ہونے کی بات کی ہے. ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ان کی اولاد ہوتی. سبحانہ، اللہ پاک ہے. بدیع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی بیوی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ صریح جو عقیدہ ہے قرآن کریم کا، اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، لیعبدون لیوحدون، عقیدہ توحید کے لیے. تو جس دن 25 دسمبر کو عقیدہ توحید کے بگاڑ کے لیے پوری عالم مسیحیت کوشش کرے، ہر ان کے عبادت خانے کے اندر، ہر گھر کے اندر تثلیث کا عقیدہ ہو، میری کرسمس کے اللہ نے اولاد دی ایسا عقیدہ ہو، وہاں پر کسی بھی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں بنتا کہ وہ ایسے دن پر ہیپی کے، میری کے، بڑے دن کے الفاظ کہے اور اس اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کا مصداق بنے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. تو لہذا اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے.